نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأمر والخلق ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا وإمامنا ومخدومنا مأوانا وملجأنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وصل على آل سيدنا ومولانا محمد وصل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على بلد سيدنا محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تولد بها العقد وتفرج بها الكرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين من يرد الله به يفقه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين دیروز مندر مستعد توتیاں خوشنوا
دیروز من در بستان طوطیاں نے خوشنوا گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمریاں بھی ذوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں گاتی تھی اپنے شوق میں کشفت جا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ سن کر چڑیاں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے ان پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ارے بھائی آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا جس میٹھے ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب بھی آ ٹکرائے گی یہ عمارت بھی بیچاری خاک میں مل جائے گی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان تو ہے 100 برس کا میاں پل کی خبر نہیں کہتے ہیں اس جہاں میں آنا کبھی نہ ہوگا شاید بے کسوں کی ایک یاد سی رہے قابل قدر سامعین محترم دعائیہ کلمات میرے ان کے جو میرے پیارے تشریف لیا چکے نے اللہ پاک سب دیاں خطاواں معاف فرمائے اور اللہ پاک انہاں دے درجے تے شانہ نو بلند فرمائے بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ آئے ہیں میں تو آج یہ کہوں گا کہ آپ لوگ لائے گئے ہیں اللہ آپ کو لایا ہے اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ یہاں کبھی نہ آتے یہ میرے اللہ کی رحمت ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی مسجد میں جائے کوئی نیکی کا کام کرے کوئی نیکی والی محفل میں جائے تو یہ سوچے کہ میں آیا ہوں تو عرش معلیٰ سے آواز آتی ہے میرے پیارے سوچ تو صحیح اگر میں نظر کرم نہ کرتا تو تو کیسے آتا یہ پہلے میری نظر کرم ہوئی ہے اور پھر تو آیا ہے وہ کہتے ہیں نا عام مثال آپ نے سنی ہوگی میں کچھ آج کوشش کروں گا کہ پہلی بار میرا آنا ہوا ہے تو کوئی ایسی بات کروں اللہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلوائے کہ جو آپ لوگوں کے فائدے کے بھی ہوں بھلے کے بھی ہوں آپ عمل کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کوئی فقیر آیا تھا اور وہ کچھ ہمیں کوئی نغمہ بہار سنا کر چلا گیا تو موت زندگی تک پتہ نہیں ہے یہ سانس آیا ہے دوسرا آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن یہ خوشی کی محفل ہے جی پانی تھوڑا یہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے سلسلہ میں ہے یہ اچھی بات ہے کہ آقا کی آمد پر وہ تشریف لائے تو اس یاد کو تازہ کیا جائے پیاروں کو بلایا جائے اور ان کو اپنے کملی والے آقا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر کیا جائے بتایا جائے لیکن میں آج ایک بات کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا زندگی میں میاں نیوی نو پھڑ لگدا ہے یہ کدی سنا ہے تو نیوی نو پھڑ لگدا ہے تے کوئی تواڈے ورگا سوجھ بوجھ رکھن والا سیاںا دنا عقل مند پڑھا لکھا باشعور اور اہل ذوق بیٹھا سی
انہیں کیا ہوئے نیوی نو پھڑ نہیں لگدا، وہ پہلے پھڑ لگدا ہے تے وزن نال نعمدی ہے، پھل پہلے لگدا ہے، وہ نظر کرم پہلے ہوندی ہے، پھر اللہ تینوں توفیق دیندا ہے چھیان دی، نظر کرم پہلے ہوندی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب کی باتوں کو، اس فقیر کی باتوں کو سمجھنا، وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ الغالب، داماد مصطفیٰ اور اہل ایمان دا پیر تے نبی دا پیر جناب مولا علی شیر خدا جو ہے نا، ان کے پاس ایک آدمی گیا تو کہنے لگا جی ایک آدمی نے میرا دل توڑ دیا، ایک آدمی نے میرا دل توڑ دیا۔ وہ فرمانے لگے، مسکرائے، کہنے لگے دل اس نے نہیں توڑا، نہ دل ٹوٹنے والی چیز ہے، یہ تو دل گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا۔ اس نے آپ کی امید کو توڑا ہے کہ جو آپ اس پر توقع کرتے تھے، امید کرتے تھے، جب اس نے بات نہ مانی، امید ٹوٹ گئی تو آپ نے کہا میرا دل ٹوٹ گیا، وہ تو امید ٹوٹی ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آج میں کچھ باتیں ایسی کرنی چاہتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ خوبصورت شعر سناؤں، خوبصورت بات کروں تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ رہ جائیں گی کانوں تک۔ کہاں تک رہ جائیں گی؟ کانوں تک۔ کانوں میں رس کھلے گا، میٹھا میٹھا راگ چھڑے گا، پیار ہوگا، سکون آئے گا، اور سبھی لوگ کہیں گے کہ بیان بہت اچھا تھا، مگر وہ جب ہم جائیں گے پلے نہیں باندھیں گے تو کچھ بھی نہیں، پلے نہیں باندھیں گے تو ایک بات اگر پلے باندھ لی جائے ساری زندگی کے لیے کافی ہے، اور وہی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں تو قدم قدم پر خطا کرنی ہوتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ یونیورسٹی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اتنی ابھی ہمت نہیں، اللہ طاقت دے گا، تو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جو 2 لڑکوں کے ایک لڑکیوں کا ہے، تو بعض قابل غور توجہ ہے میری طرف۔ تو میری عادت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی پروگرام مدرسے میں بن جاتا ہے نا اب بھی، تو وہ جو ہے نا، وہ میری عادت نہیں ہے مداخلت کرنا، میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، کہ یا اللہ اگر تو نے ان کو پسند کیا ہے تو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ مخلص ہو کر نہیں کریں گے تو یہ تیرا اور ان کا معاملہ ہے، میں تو فقیر آدمی، میرا کیا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے حساب کتاب نہیں مانگا کہ رسیدیں کہاں ہیں، رجسٹر کہاں ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ نا انہوں نے پروگرام بنایا کہ مدرسہ جو ہے نا وہ مقروض ہو گیا ہے 1,60,000 روپے کا، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ یہ جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے یعنی رجب المرجب جو رمضان شریف سے پہلے گزرا تھا۔ توجہ کیجیے، توجہ ہے جی؟ اللہ خوش رکھے، آمین کہہ دو، میں خوش ہو جاؤں گا، توجہ میری طرف ہوگی۔ تو میں کبھی اسٹیج پر نہیں بیٹھتا، جب بھی محفل ہوتی ہے، کوئی پروگرام بنتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں آخر میں، لیکن پہلے میں گلیوں میں گھومتا رہتا ہوں کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہ کوئی باتیں کر رہا ہے یا کوئی جھگڑ رہا ہے یا کسی سے بحث کر رہا ہے، تو پیار سے محبت کو اس کو محفل میں لانا کہ بھائی یہ باتیں تو پھر بھی ہوتی رہیں گی، جو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں پہلے ان کی سن لو۔ تو میں گلی میں گھوم رہا تھا تو ایک آدمی تھا جو شراب پیتا تھا، یہ نہیں بھئی اس پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے، تو وہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کو پتا تھا شراب پیتا تھا، جب اچھا آدمی تھا، اچھے تو مراد کے کھاتا پیتا آدمی تھا، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ تو وہ اچانک آیا تو کہنے لگا پیر صاحب، شاہ جی، پیر جی۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ صحیح دسو۔ کہنے لگا جی اسپیکر بند کرو۔ اب آپ سوچیں کہ محفل ہو اور 5-7 ہزار لوگ اکٹھے ہوں، تو وہاں جا کر انسان جو مولانا واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ یہ اسپیکر بند کر دے، تو وہ پوچھیں گے تو صحیح نا کیا بات ہو گئی ہے، کیوں بند کرنے لگے ہو؟ تو میں نے کہا یہ تو بات عجیب ہو گئی، اس نے تو سوال ہی عجیب کر دیا۔ تو میں نے بڑے پیار سے نا اس کو جپھی ڈالی اور کہا کہ سونا مجھے یہ تو بتا کہ سپیکر تو ابھی بند کروا دیتے ہیں، بات کیا ہو گئی؟ کہنے لگا میری گھر والی کے کان کو درد ہے، ذرا توجہ کر رہا، میری گھر والی کے کان کو درد ہے۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں، پہلے کان کا علاج کرتے ہیں۔
میں اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں گیا، اللہ کے دربار میں دعا کی اور اللہ کے فضل و کرم سے دم کیا۔ جب دم کیا تو اس کے کان کا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا کہ جناب مجھے اجازت دے، میں سپیکر بند کروا کر آتا ہوں۔ کہنے لگے جی اب تو ضرورت ہی نہیں سپیکر بند کروانے کی، اب تو ضرورت ہی نہیں ہے بند کروانے کی۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ہمیں وہ کرنی چاہیے اور وہ سننی چاہیے جو اس دور میں ہمارے کام آئے۔ اگر میں ذکر کروں، ذرا بات میری غور سے سننا، کہ ابھی جو ہے نا بی بی پاک حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کہ ان کی وہ اونٹنی ایسی تھی، وہ ایسے لے کر گئی، ایسے ہوا، یہ تو واقعہ سر آپ لوگوں کو پہلے یاد ہے۔ یہ میں سناؤں گا، مجھے ثواب ملے گا، آپ سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ ثواب تو ملے گا مگر ہر جو نا ہمیشہ سال میں ہم یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو یہاں سے پلے باندھ کر جائیں اور گھر میں قدم رکھیں تو ہمارے کام آ جائے، ہمارے کام آ جائے۔ امت بیچاری تو رو رہی ہے، دیکھیں 52 ملکوں کی 50 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 52 ملکوں کی رجسٹریشن اقوام متحدہ میں ہوئی، لیکن ملک مسلمانوں کے ہیں 60 اور 6 66 ہے۔ 66 ملک اس اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان رو رہا ہے۔ اور میری بات کو ذرا غور سے سننا، توجہ ہے۔ اور لوگ بیچارے مجبور ہو گئے، جن کے پاس علم نہیں ہے نا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا سنیے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی اب تو جو اولیاء اللہ ہوتے تھے نا امت میں، ولی اللہ ہوتے تھے، لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا دیکھا نہیں آپ نے، یہ تمام جو ہے نا، وہ جس بزرگ کو جانتا تھا علاقے میں بزرگ کا مزار تھا، اس کا نام لیا، کہنے لگا یہ بزرگ جو ہے اس کے مزار کو تالا لگا ہوا ہے، یہ کرونا کی وجہ سے جائے کھول نہیں سکتا۔ بزرگ تو سارے گئے کیونکہ اس کے پاس علم اتنا تھا، وہ تو ختم ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، بعد میں بات کروں گا، لیکن میری بات کو غور سے سنو۔ تم نے ایک بزرگ پر اعتراض کیا، ارے تم نے دیکھا کہ مدینہ المنورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی جو ہے، وہاں بھی نظام سارا درہم برہم ہو چکا ہے، وہاں بھی تالا لگا ہوا ہے۔ اگر بزرگوں کو نہیں مانتا نہ مان، لیکن پھر محمد عربی کا بھی انکار کر دے کہ ان کی مسجد کو تالا لگا، وہ بھی کہیں چلا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ تو کہتا ہے تجھے پیدا کس نے کیا؟ کہنے لگا اللہ نے۔ میں نے کہا تیرا خالق مالک کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ غصہ تو نہیں آ رہا؟ پیار سے سننی بات، سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کا نوکر ہوں، میں نبی کے امتیوں کا نوکر ہوں، میں غلام ہوں، میں بعد میں بیٹھوں گا، میں وہ نہیں ہوں کہ کوئی سوال کرے تو ناراض ہو جاؤں گا۔ بعد میں مجھ سے جتنے مرضی سوال کرنا میں اس کا جواب دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کس کے فضل و کرم سے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا یہ تو بس نبی کی بات ہو گئی، اب دیکھیں خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ آپ کا خالق مالک ہے۔ جب وہاں نظام درم برم ہو چکا تو پھر یوں کہہ دے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ ملکی حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں مت کرو جن سے اللہ ناراض ہو جائے، جن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ امام غزالی کہو رحمت اللہ علیہ، کہہ دو نا رحمت اللہ علیہ، امام غزالی۔ اب دیکھیے امام غزالی فرماتے ہیں 2 آدمیوں سے ڈرا کرو۔ کتنے آدمیوں سے؟ 2 آدمیوں سے ڈرا کرو۔ تار پھر خراب ہو گئی؟ نہیں جی لائٹ گئی۔ اچھا 2 آدمیوں سے ڈرو۔ پوچھا کیا امام غزالی وہ 2 آدمی کون ہیں؟ فرمایا ایک تو کمینے سے ڈرو کیونکہ کمینہ کمینگی سے باز کبھی نہیں آئے گا، جتنے مرضی اس پریشان کر لو۔ اور دوسرا اللہ کے ولی سے ڈرو کیونکہ ولی تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ولی تو کچھ نہیں کہے گا لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا یہ جو بات ہے سمجھنے کی۔ آج دیکھیں ہمارے
آج میں ایک بات کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہماری سوچ کے مطابق ہمارا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ جیلانیہ ہے. جو ہمارے مرید ہوتے ہیں وہ سلسلہ جیلانیہ میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو آج کے دور میں اللہ کے پیارے آتے ہیں نا، میری بات کو سن رہے ہو، میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، نہ میں کسی پر کوئی اعتراض کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری حیثیت تو اتنی بھی نہیں جتنی گلی کے تنکے کی ہوتی ہے. گلی کا تنکا تو شاید کسی کام آ سکے، میں غریب شاید کام آ سکوں نہ یا نہ آ سکوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیرے بندوں کے کام آ سکوں، تیرے بندوں کے کام آ سکوں. میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن ایسی باتیں کوئی کرتا نہیں ہے. آتے ہیں چند اشعار پڑھے، 2-3 باتیں کی، دعا کی، چلے گئے. مرید خوش ہو گئے، پیارے خوش ہو گئے، اللہ کے پیارے جو ہیں وہ خوش ہو گئے. میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، چلو کسی کو خوش کرتے ہیں، لیکن اس سے اعلیٰ، عرفہ، افضل، اونچی یہ بات قیمتی ہے کہ ایسی بات کر کے جاؤ جو کوئی پلے میں باندھے، جو کوئی پلے میں باندھے، اس کے کام آ سکے، اس کے کام آ سکے. تو وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے زور زور سے، او بے نمازو، او ڈب مرو، او بے نمازو، قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ ایسی تقریریں کرتے ہیں. ایسی بات آپ سن رہے ہیں؟ لیکن میں آنکھوں سے معذور ضرور ہوں، ظاہری آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں ہوں. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بیچاروں کو نماز آتی نہیں. اب وہ بیچارے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، چپ کر کے، ہاں جی، وہ سنتے رہتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے اس کو تو آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب جیب میں پیسہ ہو تو بولنا بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں گلاں کرنیاں بڑیاں آ گئیاں ہیں، گلاں کرنیاں بڑیاں آ گئیاں. وہ تو بات کر گئے، ان کو نماز یاد تھی. اگر میرے کسی پیارے کو یاد نہیں وہ شرمندہ بھی ہوگا. اب اس نے ارادہ کیا یار مجھے نماز یاد نہیں. تو وہ جو آئے تھے نا تقریر کرنے، بات کرنے، انہوں نے کہا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے روز اس کی بخشش نہیں ہوگی. سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو مجھے تو نماز سیکھنی چاہیے، مجھے تو نماز سیکھنی چاہیے. وہ جائے گا مسجد میں. بھائی آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ اچھا اگر یہ بات اچھی نہ لگے تو الحمدللہ مجھے دوسری تقریریں کرنی بھی آتی ہیں جن سے آپ 5 منٹ میں خوش ہو جائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات میں کچھ آج راز کی باتیں بتا جاؤں. وہ مسجد میں پہنچا، جب مسجد میں پہنچا وضو کرنے لگا تو ادھر سے کسی نمازی نے دور سے کھڑے ہو کر آواز دی، ہاں جی آج کیویں مسجد ویکھے تھانوں، بڑے دنوں بعد آئے ہو، لگتا ہے توبہ طیب ہو گئے ہیں، شیطان نے تیری جان چھاڑ دیتی ہے، مولوی صاحب دا آواز تیرے تے اثر کر گیا ہے، تے نالے وضو کی میں کردہ پیا تیری تے کونی سکی ہے. اب وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یار ایک تو اتنے عرصے کے بعد آیا، پھر اتنی باتیں سننی پڑی، پھر وضو میں نقص نکلا، یہ کیا ہوا؟ ارے بابا ایسی بات نہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تمہیں بھی پیارے لگتے ہیں، مجھے بھی پیارے لگتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو. تو ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ راہ گزر ملا، روڈ پر جاتا ہوا، یعنی وہ سڑک تھی، اس کو پکڑ کر لائے، منت سماجت کی، اپنے پاس بٹھایا. جب کھانا کھانا شروع کیا تو وہ غیر مسلم تھا، اس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آئی، کھانے کی دعا نہیں آئی. جب دعا نہیں آئی تو ابراہیم خلیل اللہ، حضرت بابا جی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء، ان کو غصہ آیا کہ میرے اللہ کا اس نے نام نہیں لیا. تو کہا تو نے تو میرے اللہ کا نام نہیں لیا، جا دفع ہو جا، بھاگ جا. تمہیں شرم نہیں آتی کہ 70 سال تمہاری عمر ہو گئی اور تو نے اللہ کو نہیں پہچانا؟ جب اٹھ کر جانے لگا تو فوراً گھنٹی ٹن ٹن کی آواز آئی، عرش معلیٰ کنٹرول روم، وہاں سے آواز جبریل
अर्ज किया जी मौला। फरमाया फौरन जाओ मेरे प्यारे से कह दो कि 70 साल उम्र हो गई, मैं उसको खाना देता रहा, पानी देता रहा, तुम्हारे इख्तियार में, तुम्हारे पास आज आया तुम्हारे कब्जे में और तूने उसको भगा दिया। क्या यही हौसला है अल्लाह के प्यारों का? क्या यही हौसला है अल्लाह के प्यारों का? अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे अल्लाह का हौसला बड़ा है, मेरे अल्लाह का हौसला बड़ा है। तवज्जो है, एक बात करता हूं, जब तुम लोग बैठे हो ना तो दिल ही दिल में कह दो, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, तू रहीम करीम है। अगर मैं तौबा अल ऐलान करता हूं तो मुझे तो ये जीने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास इल्म नहीं। तवज्जो है, इनके पास इल्म नहीं, ये मुझे जीने नहीं देंगे। गली बाजारों में रोक कर कहेंगे यार बड़ी खुशी हुई है तू तौबा कर रही है, बड़ी खुशी हुई है। खुशी कादी हुई है कि उसको गुनाह याद करवा रहे हो, ये तो उसका और अल्लाह का मामला था। तो जब दिल में कहते हो कि अल्लाह दुनिया वाले जो हैं इनके सामने मैं कुछ नहीं कहता, ये मुझे जीने नहीं देंगे, अल्लाह तेरी मिन्नत करता हूँ, तू रहीम करीम है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, आंखों से माजूर हूँ, डरता हूँ कि कोई बात मुंह से गलत निकल ना जाए। कुरान मजीद की बात करूँ या अल्लाह के महबूब के फरमान की बात करूँ तो हदीस में आता है कि अर्श पर चरागाह किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सारे मामला ठीक हो जाते हैं। बड़े बड़े लैट्रिन के इंतजामात होते हैं। फरिश्ते हाथ बांध कर अल्लाह के दरबार में ये सवाल करते हैं, अल्लाह इतना इंतजाम तो तूने उस दिन किया था जब तेरा नबी मेराज पर आया था, क्या तेरा महबूब दोबारा मेराज पर आ रहा है? तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मेरा महबूब तो नहीं आ रहा, अलबत्ता मेरे महबूब के नौकर ने मुझसे सुलह कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नौकर ने सुलह कर ली, मेरे महबूब के गुलाम ने सुलह कर ली, इसलिए मैं सारा इंतजाम कर रहा हूँ। वो कितना रहीम करीम है, वो कितना कि तू जमीन पर बैठकर तौबा करे, वो अर्श पर खुशियां मनाए कि मेरे बंदे की और मेरी सुलह हो गई। जो इतना खुश होता है वो क्या तू उससे कुछ मांगे तुझे नहीं देगा? देख, देख। क्या तू अपनी बीमारी के बारे में वो कहते हैं ना, लेकिन एक तरीका है जो मैंने आयत पढ़ी है, कहते हैं हर आबिद खास इबादत विच, हर आबिद, इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं, हर आबिद खास इबादत विच पढ़ हमद दरूद दुआ मंगदा है, ते कोई मंगदा है रिज़क रज़ाक कनू, कोई ढेर बीमार शिफा मंगदा है। हर कोई मंगदा है इस दर तू, कोई क्या मंग दे, कोई क्या मंग दे, ओ मियां मंग तू आके ही दर तू, जै दर्दी खैर खुदा मंग दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलहु अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलो। अल्लाह हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्या करें? फरमाया फिक्र करने की कोई बात नहीं हो मेरे बंदे, मेरे बंदे फिक्र करने की बात नहीं है। बस इतना कर, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं गुनाहगार हूँ, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं गलती कर बैठा हूँ, ये तो तुम्हें एहसास होना चाहिए ऐ मेरे प्यारे बंदे। लेकिन जब तू गलती करता है तो फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह इसने गलती कर ली है, मैं लिखूँ या ना? अल्लाह फरमाते हैं अभी ना लिखो, मेरे बंदे से भूल हो गई है, गलती नहीं हुई। सुभान अल्लाह, मेरे बंदा से भूल हो गई है, गलती नहीं हुई। जब दूसरी बार तो गलती करता है फिर फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह एक नेकी का कोई इरादा करे,
تو نیکی لکھنے کا حکم دیتا ہے، اگر نیکی کرے تو 10 نیکیوں کا حکم دیتا ہے، تو اس نے دوسری بار غلطی کی ہے، اللہ فرماتے ایک غلطی لکھو، 10 نہ لکھو، ایک غلطی لکھو۔ کس نے ایک غلطی؟ پہلی بار تو ویسے ہی معاف کر دو، اس سے بھول ہو گئی، اس نے غلطی نہیں کی ہے۔ جب تمہیں احساس ہو جائے، جب تمہیں احساس کی بات بتاؤں، ذرا تھوڑا سا توجہ کریں گے تو میں فقیر آدمی ہوں، آپ لوگوں کے لیے دل سے اتنی دعائیں کروں گا انشاءاللہ تہجد کے وقت بھی کہ آپ کی جتنی پریشانی اللہ پاک سب کو دور فرمائے گا۔ وہ بات پتہ کیا ہے؟ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے، ابھی نیکی نہیں کی تو ایک نیکی لکھی گئی، نیکی کی نہیں لکھی گئی، اور پھر فرمایا کہ آگے چلو، آگے کیا ہے؟ فرمایا ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ اچھا آج نا میں آپ لوگوں سے بڑی قیمتی بات کروں گا، آپ بھی سوچیں کہ یار کس کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا ہے، یہ تو آنکھوں سے معذور ہے، سادہ سا آدمی ہے، باتیں کیسی کر رہا ہے۔ اچھا ایک 10 لکھو۔ اچھا پھر فرمایا ایک نیکی کرے تو پھر 70 نیکیاں لکھو۔ کتنی؟ یہ آپ لوگوں نے کبھی سنا نہیں؟ پہلے بار بار سنا ہوگا کہ کبھی سنا ہوگا کہ اللہ پاک ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، کبھی سنا ہوگا ایک کے بدلے 70 دیتے ہیں، یہ بھی سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا؟ الحمدللہ اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی۔ کبھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا تیسرا رکوع، تیسرے رکوع کی پہلی آیت، توجہ ہے، تیسرا پارہ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع، تیسرے رکوع کی پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں تم ایک نیکی کرو میں 700 اس کے بدلے میں لکھتا ہوں۔ بات بڑھ گئی یا نہیں بڑھی؟ آگے چلیے، فرمایا واللہ تعالیٰ کو من یشاء بغیر حساب۔ چھوڑو یار، کیا بات کرتے ہو؟ 10 کی، 70 کی، 700 کی، 20 لاکھ کی اور 10 لاکھ کی، یہ کیا بات کرتے ہو؟ جب میں لکھنے پہ آتا ہوں تو پھر معاملہ بھی حساب کتاب کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ایسا تو کیوں کرتا ہے؟ تو تو اللہ ہے، تو تو اللہ ہے، تو تو اللہ ہے۔ اگر ایک آدمی صبح اور بات کرے، دوپہر کو اور بات کرے، عصر کی نماز کے وقت اور بات کرے، مغرب کے وقت اور بات کرے، عشاء کے وقت اور بات کرے، تو ہم کہتے یار کمال ہے، صبح تو تم نے یوں کہا تھا، ظہر کے وقت یہ کہہ دیا، عصر کے وقت وہ کہہ دیا، مغرب کے بعد فلاں بات کر ڈالی، عشاء کے وقت تم نے یوں کہا، یہ کیا ہوا؟ بار بار فرمایا اچھا میرے پیارے تیری سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں فیصلہ ہی سنا دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ 19 پارہ، کتواں پارہ؟ 19واں پارہ۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ جاؤ چھوڑو، میں تمہارے جتنے تم نے گناہ کیے میں وہ معاف نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم کانپنے لگ گئے، رونے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے کہ ہمیں معاف کیوں نہیں کرتا؟ اور فرمایا چپ کر، سمجھ تو لے، یا اللہ سمجھا دے۔ اور فرمایا جتنے تو نے گناہ کیے میں نے سب کو نیکیاں بنائی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں اپنے پلے سے کہہ رہا ہوں یا قرآن مجید پڑھ کر سنا رہا ہوں؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ پیر ڈاکٹر عدنان جیلانی صاحب کی آواز ہے کہ بابا جی قرآن بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگلی بات سنیں، بات بڑی عجیب ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ کہتا ہے میں نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یا اللہ تو معاف نہیں کرتا تو پھر کون معاف کرے گا؟ فرمایا میں معاف نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، جتنے تم نے گناہ کیے سب کے سب نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ ایسا کریم کبھی دیکھا آپ نے؟ آج بات سنے غور سے، بات سن رہے ہو؟ ابھی میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں جس طرف لانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آمدم برسر مطلب، آمدم برسر مطلب، ہائے ہائے ہائے، آمدم برسر مطلب، میں اپنے مطلب کی طرف آ رہا ہوں کہ میں اپنے پیاروں کو آج کیا دینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟
मैं अपने प्यारों को क्या देना चाहता हूँ वो सुनिए। अब देखें, ये तो बात थी अल्लाह की। पहले कहा एक गलती आप हमसे हुई, उसने कहा ये भूल हो गई। क्या कहा? लिखना नहीं। अब दूसरी गलती की तो अर्ज किया मौला अब तो इसने गलती की है। दूसरी बार फरमाया देखो बात सुनो, इसने गलती की है तो इसके बदले में 10 गलतियां ना लिखना, एक ही गलती लिखना। अच्छा, नेकी का इरादा किया तो नेकी लिख डाली, अभी नेकी की नहीं, अभी नेकी की नहीं, नेकी लिखी गई, नेकी कर डाली तो 10, नेकी कर डाली तो 70, नेकी कर डाली तो कुरान मजीद के मुताबिक 700, नेकी कर डाली हदीस के मुताबिक 10 लाख, नेकी कर डाली तो फैसला ही हो गया कि बगैर हिसाबो किताब के जब हम रोने लगे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो फिर कुरान बोला, कुरान ने कहा तुम्हारे जितने गुनाह हैं अब तो तुम्हारी समझ में बात आ जानी चाहिए कि मैं अल्लाह, मैं रहमान, मैं रहीम, मैं करीम, मैं उन सब गुनाहों को नेकियां बना देता हूं। तुझसे तुझी को अरे मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अरे तुझसे तुझी को मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर अरे मांग ली सारी कायनात। अरे मुझसा कोई गदा नहीं, मुझसा कोई गदा नहीं, अरे तुझसा कोई सखी नहीं, झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। मेरे प्यारे वो देखो खाना काबा, तो मैं वो जो असल बात करनी चाहता हूँ ना उससे पहले एक बात कर लूँ। खाना काबा तो मैं एक आदमी तवाफ कर रहा है तो वो कह रहा है या अल्लाह हो या करीम, या अल्लाह हो या करीम, या अल्लाह हो या करीम। खातमुन नबीयीन, खातमुल मासूमीन, रहमत आलम, नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। और उसके ये लफ्ज बड़े प्यारे लगे। कमली वाले को लफ्ज हाय हाय तेरे इश्क ने कमली कर छड़िया, हुण होश छाना मुश्किल है। बस अल्लाह के पाक महबूब ने भी या अल्लाह हो या करीम कहना शुरू किया, लेकिन वो शख्स देहात का रहने वाला था। अब आप लोगों को ना प्यार से बात सुननी होगी, गुस्सा नहीं आना चाहिए, प्यार से बात सुने। ये जो होते हैं ना बड़े शहरों वाले, इनमें कुछ बर्दाश्त होती है। हम जो हैं जो लोग देहात में रहते हैं उनमें गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं। वो एक आदमी गुजरा जा रहा है ना तो उसने ऐसे तवज्जो है, उसने ऐसे ऐसे थूक किया, थूक फेंक दी ज़मीन पे। अब दूसरा घर से लाठी उठा कर लाया कि तू मुझे देखकर थूकता है। अरे हो सकता है उसको बलगम हो बेचारे को, कोई बात समझ रहे हो? इनमें गुस्सा होता है। तो वो देहात के रहने वाला था, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने देखा नहीं कि ये वही है जिसकी तलाश में मैं हूँ, ये वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके इश्क में मैं धक्के खा रहा हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। तो वो खड़ा हो गया, कहने लगा अगर तूने अब मेरा मजाक उड़ाया, जो लफ्ज मैं पढ़ रहा हूँ वही पढ़ रहे हो, तूने मेरा मजाक, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर तूने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तेरी शिकायत जनाब मोहम्मद अरबी लजपाल करीम से करूंगा। हुजूर हैरान हो गए। हुजूर भाई तवज्जो है, खुदारा खुदारा तवज्जो करें। गरीब आदमी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, तो मेरी बातों को सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी। अल्लाह के नबी हैरान हो गए कि ये तो मेरा नाम ले रहा है। कहता है कि अगर तूने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं कमली वाले से शिकायत करूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं अरे तूने अपने नबी को देखा है, कमली वाले को देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने उनके गुलामों से, वो जो है ना उनके जो गुलाम हैं उनसे मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने अपने महबूब को देखा नहीं। आज इधर आया हूँ मक्कातुल मुकर्रमा में, तवाफ कर रहा हूँ खाना काबे का, और इसके बाद जो है लोगों से मिन्नत समाजत करूँगा कि मुझे नबी से मिलवा दे। नबी ने फरमाया अच्छा जिस नबी को तू तलाश कर रहा है वो मोहम्मद मैं हूँ। अब इसको खुशी आई, अब इसको
इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अर्श मौला से कायनात के खालिक ने जिब्रील को बुलाया। फरमाया जाओ जिब्रील मेरे कमली वाले से कह दो कि ये तुम्हारा गुलाम हद से ज्यादा खुश हुआ है, और मैं अल्लाह का कानून है कि हद से ज्यादा अगर कोई मायूस होता है तब भी मैं नाराज हो जाता हूँ, हिसाब लूंगा, और कोई खुश होता है हद से ज्यादा तब भी मैं हिसाब लूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे प्यारे जिब्रील आया, उसने अभी अभी मुझे कहा है कि तुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन कोई काम भी एतदाल पसंदी अल्लाह को पसंद है, म्याना रवि अल्लाह को पसंद है। अगर कोई मोहब्बत में आकर फजर की नमाज 2 फर्ज होते हैं, अगर वो 4 पढ़ ले मोहब्बत में तो कबूल हो जाएंगे। क्यों? एतदाल पसंदी नहीं है। अल्लाह ने 2 बताए थे, इसने 4 पढ़ लिए। अब वो 2 जो सवाब मिलना था वो भी गया, क्योंकि असूल की पाबंदी नहीं की। अच्छा, अब जब कमली वाला ने कहा कि अल्लाह जो है हिसाब लेगा, तो वो ना हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया बात बड़ी खतरनाक है और तू हंस रहा है। बात समझ रहे हो? तू हंस रहा है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं अल्लाह की बात पर हंस रहा हूँ कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो हाफिज है, वो हय्युल कय्यूम है, वो अलीमुल खबीर है, वो मालिक कायनात है, वो पैदा करने वाला है। तो वो कह रहा है कि मैं तुझसे हिसाब लूंगा। अरे मुझ जैसे गरीब से इतना बड़ा शहनशाह होकर हिसाब लेगा, वो क्या वो सोचता नहीं कि मैं इतनी शान का मालिक अल्लाह हूँ और मुझ जैसे फकीरों से हिसाब करता है? मैं हिसाब दे सकता हूं। फौरी तौर पे जिब्रील अमीन दोबारा आ गए। या सुना अल्लाह खुश हो रहा है। वो कहते हैं इस बंदे ने बात बड़ी प्यारी की है कि अल्लाह इतनी ताकत का मालिक होकर मुझ जैसे गरीबों से हिसाब लेगा। मैं अल्लाह को हिसाब क्या दे सकता हूं? अल्लाह ने एडवांस इसको सारे गुनाह जो थे वो इसके नेकियां बना डाले। बात समझ में आ रही है? अभी मैं एक बात करता हूं छोटी सी, जरा तवज्जो, दुरूद शरीफ पढ़ो मोहब्बत के साथ। बस आखिरी वाकया, ये जो आए हैं ना कभी याद करेंगे, दुआएं करेंगे मेरे लिए। आखिरी वाकया छोटा सा। अच्छा जी, एक और बात सुनो, तवज्जो। तब एक लफ्ज भी कानों से इधर उधर हो गया ना, तो मेरे जाने के बाद पता क्या होगा? कुछ यार वो जो आया था ना उसने ये बात कैसे कर दी। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप किसी के सवाल का जवाब भी दे सकेंगे, ठीक है ना? पहले खुद समझेंगे, फिर किसी और को समझाने के काबिल हो जाएंगे, किसी और को समझाने के काबिल। अब देखें अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, तवज्जो करें। नाम है जनाब हजरत सैयदना आका व मौला मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है, जैसे आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अल्लाह के महबूब फरमाते जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है, जरा तवज्जो करना, तो वो नूरी रुमालों में लपेट कर फरिश्ते जो है वो मेरी बारगाह में पेश करते हैं। अच्छा, एक हदीस हो गई। अब दूसरी हदीस कि जो कोई दरूद पढ़ता है मेरी मिज़ार मुक़द्दस पर, मेरी कब्र मुबारक पर अल्लाह ने एक फरिश्ता बैठा रखा है जो पूरी दुनिया का दरूद सुनता है। कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, कोई अमेरिका में पढ़े, कोई बरतानिया में पढ़े, कोई पाकिस्तान में पढ़े, कोई इंडिया में पढ़े, कोई जमीनों में पढ़े, कोई आसमानों पर बैठकर पढ़े, जहां भी दरूद कोई पढ़ेगा वो फरिश्ता मेरी बारगाह में पेश करेगा। ये दूसरी हदीस। अब तीसरी हदीस फरमाया जो कोई दरूद पढ़ता है ना वो मैं मोहम्मद खुद सुनता हूँ। अब सवाल ये है, जैसे मैंने पहले अल्लाह की बात समझाई, अब कमली वाले की समझा रहा हूँ। समझाना क्या है, अर्ज कर रहा हूँ, आप लोग तो बड़े प्यारे हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं जो मुझ जैसे गरीब की बात को सुन रहे हैं, वरना आप यूं भी कह सकते बस कर यार होते टाइम उत्ते हो गया। लेकिन आखिरी बात करता हूँ, फिर मैं दुआ करवाऊंगा। आखिरी बात सिर्फ। अच्छा, फरमाया मैं मोहम्मद खुद सुनता हूँ। अब देखिए ये 3 बातें हैं। कितनी बातें? पहली बात तो ये है कि नूरी रुमालों में लपेट कर फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। दूसरी है कि मेरी कब्र पर अल्लाह ने फरिश्ता बैठा रखा है जो जमीनों में आसमानों में कहीं भी कोई दरूद पड़े तो वो मुझ तक पहुंचाता है, मेरी बारगाह में पेश करता है। तीसरी हदीस ये कि मैं खुद सुनता हूँ। अब कमली वाले आका इतने प्यारे हैं और बातें 3 हैं।
बात तो एक होनी चाहिए थी। ये आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर हैं, ज़िला बहावलपुर के रहने वाले हैं, तो ज़िला बहावलपुर जो है ये धरती मैं समझता हूँ कि बड़े बाशऊर लोगों की धरती है। तो आप तवज्जो है, तो आप लोग बैठे हैं, आप देखिए ये 3 बातें हैं, एक बात और हो दूसरी और हो तो इतराज हो सकता है कि नहीं? ये तो हो गई 3 बातें। अब ये 3 बातें किस लिए हैं? मेरे आका ने ठीक फरमाया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मौला ने ठीक फरमाया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के महबूब ने ठीक फरमाया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे इम्तिहान का, हमारे ईमान का, हमारे यकीन का, कि हमारे ईमान और यकीन में कितना नूर है, ये हमारा इम्तिहान है कि जो कोई पढ़ता है दरूद ऐसे कि दिल कहीं दिमाग कहीं जुबान पर दरूद है, तो वो फरिश्ते नूरी रुमालों में लपेट कर पेश करते हैं। जो थोड़ा सा इश्क और तवज्जो के साथ पढ़ता है, वो जो कब्र मुबारक पर बैठा हुआ है फरिश्ता, वो सुनकर बारगाह महबूब में पेश करता है, और जो इश्क में डूब कर पढ़ता है मोहम्मद खुद सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। जाते जाते एक और बात कर दूं, जिसका मुलाजिम, जिसका नौकर, जिसका मुंशी कब्र पे बैठा हुआ जमीन वालों का दरूद सुनता है, आसमान वालों का दरूद सुनता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ कहीं कहीं से आवाज़ें आती हैं, कोई पढ़ता है, वो सब का दरूद भी सुनता है। और एक काबिल और बात है, ये कहते या रसूलल्लाह, जो है वो अभी यहाँ नाथ का बच्चा बैठा था, शुएब उसका बैठा है, शुएब के वालिद का नाम क्या है? यूनुस। मैं क्योंकि मैं नवाकिफ हूँ, पहली बार आया हूँ, तो मैं मिसाल देनी चाहता हूँ कि वो फरिश्ता यूं भी कहते या रसूल अल्लाह, शुएब जो है ना उसने दरूद पढ़ा जो मोहम्मद यूनुस का बेटा है। शुएब ने दरूद पढ़ा है जो मोहम्मद यूनुस का बेटा है। अब मोहम्मद यूनुस तो दरूद पढ़ा नहीं, फर्ज किया, अभी तो वो यहाँ होंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ कि मोहम्मद यूनुस घर में थे या कहीं काम गए हुए थे, उन्होंने तो पढ़ा नहीं, पढ़ा तो शुएब ने, लेकिन वो फरिश्ता कर रहा है कि मोहम्मद शुएब जो मोहम्मद यूनुस का बेटा है, उसने आप पर दरूद भेजा है। गोया मोहम्मद शुएब पर भी मोहम्मद यूनुस पर भी, दोनों पर अल्लाह की रहमत हो गई। तवज्जो है काश बस कुछ अशार पेश करता, कुछ महफिल जमती, आप लोग याद कर दे। ये रूखी सूखी बातें आज के दौर में कौन पसंद करता है? जब चला जाऊंगा तो दोबारा किसका दिल चाहेगा कि उस फकीर को बुलाएं? बहरहाल जिनको अल्लाह ने पसंद किया वो इंशाल्लाह मुझसे राब्ता ज़रूर रखेंगे, मेरी दुआएं जारी रहेंगी। ये नहीं कि यहाँ से उठकर चला जाऊंगा और भूल जाऊंगा, ये नहीं। मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी इज्जत की, एक माजूर फ़कीर की कदर की है। मैं जब कभी मुझे आप लोग याद आते रहेंगे तो मैं आप लोगों सब लोगों के लिए दुआ करता रहूँगा। तो अब जो है ये सब एक मरतबा बाबा बुलंद दूसरी पढ़ें, उसके बाद जो है हम दुआ शुरू करें। ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, फ़कीर का दिल खुश कर दो, ऊंची आवाज़ में। वड़ियां मेरा वाले असाइयां रब गरीब नवाजा, वड़ियां मेरा वाले असाइयां रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। अल्लाह दे दरबार फजल दे बड़े बड़े दरवाजे, अल्लाह दे दरबार फजल दे बड़े बड़े दरवाजे, अल्लाह जिसनू चाहे अपनी रहमत नाल नवाजे। अब थोड़ा सा जिक्र कर लें, आंखें बंद करनी होंगी, ये हमारे सिलसिला की एक आदत है और हम जहाँ भी जाते हैं ये ज़्यादा देर नहीं लगाते। तो जिक्र ऐसे करना है कि जब कहना ना अल्लाह तो फिर भी आवाज़ यहाँ लगनी चाहिए, ये दिल के ऊपर ऐसे चोट लगे। और जो है जब हम हू कहेंगे तो वो भी यहाँ पे ज़र्ब लगे। जब हम
لا الہ الا اللہ کہیں گے تیسری مرتبہ تیسرا لفظ، تو اس وقت دل میں یہ فیصلہ کریں کہ اس ویڑے میں، اس حویلی میں جتنی غلاظت ہے، توجہ ہے، وہ ساری کی ساری یا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تو آ جائے تو میرا کام بن جائے گا، نور آ جائے گا، اندھیرے دور ہو جائیں گے، میں غریب کی قسمت جاگ اٹھے گی، اے اللہ اس میں کوئی اور نہ رہے تیرے سوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حویلی بابے باکر دی وچ ایویں جمال وا کر دی، توجہ ہے؟ تو پھر آپ شروع کریں، میرے آواز کے ساتھ آپ لوگوں کے بعد ملنی چاہیے، آنکھیں بند کریں، سامنے روضہ رسول کا تصور ہونا چاہیے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحور من نعوذ بک من شرورہم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ میرے پیاروں نے مجھے بلایا، میں حق ادا نہیں کر سکا، جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں کہہ نہ سکا۔ اے اللہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، تیری توفیق کے سوا میں کیسے نبھا سکتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے پیارے پیارے بندوں کے جو معاملات ہیں ان کا ہم حل بتا سکیں، اور جس کسی کو کوئی تکلیف ہو وہ ہمارے سامنے جب آ کر کوئی سوال کرے تو اے اللہ تیری رحمت ہو جائے، تیرا کرم ہو جائے، تیرا فضل ہو جائے۔ اے اللہ تجھے ترس آ جائے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی عطاؤں کو دیکھ۔ اے اللہ جو تیرے پیارے یہاں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ذوالجلال والاکرام، یا اللہ پاک ان کے دل میں جتنی آسیں ہیں، مرادیں ہیں، دل میں مقاصد ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما دے، کسی کے سر پر قرضہ ہے یا اللہ وہ کتنا پریشان ہوگا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو ایسی توفیق دے، ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ قرض اتر جائے۔ جو مائیں بیٹیاں، جو ہماری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں اپنے والدین پر بوجھ بن کر، یا اللہ ان کے والدین کو اتنی طاقت ہمت عطا فرما کہ وہ اپنے گھروں کو آباد کریں، تیرے دین کا کام کریں۔ اے اللہ جو لوگ یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے، اے اللہ آوازاریوں پریشانیوں مصیبتوں سے اے اللہ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، اے اللہ میں تو ایسے میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں، تجھے کیسے راضی کروں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کے صدقے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے راضی ہو جا، اے اللہ کملی والے کی وجہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اتنا پیارا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا کوئی محبوب ہو تو وہ کسی سے بات کرے تو لوگ روٹھ جاتے ہیں کہ تو نے فلاں سے بات کیوں کی، یا فلاں آدمی نے تجھ سے کیوں کی۔ اے اللہ ساری دنیا سے زیادہ پیارا تجھے تیرا محبوب کملی والا آقا ہے، اور ساری دنیا کو تو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب سے پیار کرو۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ۔ یا اللہ آخر میں صرف اتنا لفظ کہتا ہوں کہ جو ہم نہیں مانگ سکے تیرے پیارے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں تیرے پاک دربار میں، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو جو ہماری ضرورتوں کو تو بہتر جانتا ہے، اپنے فضل سے سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔